بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت عبدالمطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ تھا۔ ان کو عبدالمطلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے چچا مطلب نے پالا تھا، کیونکہ ان کے والد ہاشم کی وفات ان کی پیدائش سے کچھ ماہ پیشتر ہو گئی تھی۔ حضرت عبدالمطلب دین ابراہیمی اسلام پر قائم تھے اور ایسی روایت نہیں ملتی جس میں انہوں نے کبھی بت پرستی کی ہو۔ حضرت عبدالمطلب 497 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ہاشم بن عبد المناف اور والدہ کا نام سلمہ بنت عمرو تھا۔ ان کی والدہ کا تعلق یثرب میں مدینہ یا مدینہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے کچھ ماہ پہلے فلسطین کے علاقے غزہ میں ہوا، جہاں وہ تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان کی والدہ ان کو یثرب لے گئی، جہاں وہ 8 سال کی عمر تک رہے۔ جب وہ 8 سال کے ہوئے تو ان کے چچا ان کو واپس مکہ لے آئے۔ چچا مطلب کی وفات کے بعد سردار اور مکہ کے زائرین کی خدمت حضرت عبدالمطلب کے کندھوں پر آ گئی۔ حضرت عبدالمطلب نے 6 شادیاں کی، جن میں 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ آپ کی پہلی شادی صفیہ بنت جندب سے ہوئی، جس سے آپ کی پہلی اولاد یعنی حارث پیدا ہوئے۔ یہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے چچا تھے۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ باپ کے بھائی کو چچا کہا جاتا ہے، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے ان کی ماں ایک ہو نہ ہو۔ اس شادی سے حضرت عبدالمطلب کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا، جبکہ اسی بیٹے کے نام پر عبدالمطلب کی کنیت ابو الحارث تھی۔ حارث حضرت عبدالمطلب کی حیات میں ہی وفات پا گئے، اس لیے انہوں نے نبوت کا زمانہ ہی نہ پایا۔ حارث کے 4 بیٹے تھے: نوفل بن حارث، عبداللہ بن حارث، ابو سفیان بن حارث اور ربیعہ۔ حضرت عبدالمطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمرو سے ہوئی۔ اس بیوی سے آپ کے 4 بیٹے پیدا ہوئے اور 5 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ 4 بیٹوں کے نام زبیر، ابو طالب، عبدالکعبہ اور عبداللہ ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں۔ چونکہ ان چاروں کی ماں ایک ہے، اس لیے زبیر، ابو طالب، عبدالکعبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے سگے بھائی ہیں۔ ان میں سے بڑے بیٹے زبیر نے حلف الفضول کے قیام میں بہت کوششیں کی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 24 سال ہوئی تو آپ کے چچا زبیر انتقال پا گئے۔ زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر اور 2 لڑکیاں سبایہ اور حکیم صحابی ہیں۔ دوسرے بیٹے حضرت ابو طالب ہیں، جن کا اصل نام عبد المناف تھا۔ آپ ہی حضرت عبدالمطلب کی وفات کے بعد قبیلہ بنو ہاشم کے سردار بنے۔ آپ نے ہی اپنے والد کی اور اپنے بھائی عبداللہ کی وفات کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی قبول کی اور ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان نبوت کے بعد ان کی مکمل حمایت کی۔ ناظرین، جب تک ابو طالب زندہ رہے تو مشرکین اور کفار کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کی سختی کر سکیں۔ ایمان ابو طالب پر مسالک اسلام میں اختلافات ہیں۔ اہل تشیع ابو طالب کے ایمان لانے کے قائل ہیں، جبکہ اہل سنت ابو طالب کے ایمان نہ لانے کے قائل ہیں۔ ابو طالب کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑے بیٹے طالب بن ابی طالب تھے۔ باقی بیٹوں میں جعفر بن طیار، عقیل بن ابی طالب اور علی بن ابی طالب ہیں۔ 3 بیٹوں میں طالب، ہانی اور زمانہ ہیں۔ چونکہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ حضرت عبدالمطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمرو سے 4 لڑکے زبیر، ابو طالب، عبدالکعبہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبدالکعبہ کا نام روایات میں مقوم بن عبدالمطلب بھی آیا ہے۔ انہوں نے نبوت کا زمانہ نہیں دیکھا، اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے۔ حضرت عبدالمطلب کی تیسری شادی لبنی بنت حاجرہ سے ہوئی۔ اس شادی سے ایک ہی بیٹا ابو لہب پیدا ہوا، جس کا اصل نام عبدالعزیٰ تھا۔ ابو لہب نے اسلامی دشمنی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس کو دردناک عذاب کی خبر دینے کے لیے قرآن میں ایک پوری سورت نازل ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود اس نے اعلان نبوت کے بعد کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا،
بلکہ اس نے اور اس کی بیوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کانٹے بچھائے۔ آخر یہ دردناک موت سے چھوت کی بیماری میں فوت ہوا، یہاں تک کہ اس کو دفنانے کے لیے اس کے قبیلے کا کوئی فرد نہ آیا اور اس کو گڑھے میں پھینک کر اوپر سے پتھر پھینک دیے گئے۔ اس کی اولاد میں سے عتبہ، معتب اور بیٹی درہ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبد المطلب کی چوتھی شادی حالہ بنت توحیب سے ہوئی، جس سے حضل اور حضرت حمزہ 2 بیٹے پیدا ہوئے اور حضرت صفیہ ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ قوی روایت یہی ہے کہ حضل نے نبوت کا زمانہ نہیں پایا، جبکہ حضرت حمزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے اور اسلام کی اس سے خوب تقویت ملی۔ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب پیار کیا اور اسلام کی خوب خدمت کی۔ جنگ احد میں آپ نے شہادت پائی۔ حضرت حمزہ میں کافی شادیاں کی، لیکن ان کا کوئی بھی بیٹا زندہ نہ رہا، اس لیے آپ کی نسل نہ چل سکی۔ حضرت عبد المطلب کی 5ویں شادی نتیلہ بنت جناب سے ہوئی، جس سے 3 بیٹے زرار، قسم اور عباس پیدا ہوئے۔ زرار نے نبوت کا زمانہ نہ پایا اور قسم بچپن میں ہی فوت ہو گئے، جبکہ حضرت عباس نے اسلام قبول کیا اور جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس سے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عباس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن دفن میں حضرت سیدنا علی کی مدد کی۔ حضرت عباس 88 برس کی عمر میں 32 ہجری کو فوت ہوئے۔ آپ نے متعدد شادیاں کی۔ آپ کی اولاد میں فضل بن عباس اور عبداللہ بن عباس مشہور صحابی گزرے۔ ناظرین محترم، حضرت عبد المطلب کی 6ٹھی شادی آخری شادی مومنہ بنت عمر سے ہوئی، جس سے آپ کا بیٹا غیداق پیدا ہوا۔ روایات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا بھی اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے۔ فرزندان عبد المطلب عباس، ابو طالب، ابو لہب، حارث کی اولاد چلی، اگرچہ حمزہ، مکوم، زبیر اور حجل کی سلبی اولاد ہوئی تھی، لیکن سب کا خاتمہ ہو گیا۔ باقی جتنے تھے سب لا اولاد رہے اور حضرت عبداللہ کی صرف ایک اولاد سرور کائنات حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔